نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق 35 نمبر سبق جو گزرا ہے اس کا چوتھا حصہ ہے۔ 3 حصے اس سے قبل 35 نمبر سبق کے مختلف 3 ویڈیو میں گزر چکے ہیں، اور آج کا سبق 35 نمبر سبق کا چوتھا حصہ ہے۔ مد ہی کا بیان جاری ہے۔ پہلے مد کی قسمیں میں نے پڑھائی تھی، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی بذات خود حروف مدہ کی اپنی اصلی ذاتی آواز کو کہتے ہیں، وہ مد کی جڑ ہے۔ پھر دوسری قسم تھی مد فرعی۔ مد فرعی کی تفصیلی 9 قسمیں تھیں، ان میں 2 قسمیں پہلے گزر چکی ہیں، مد متصل یعنی مد واجب اور مد منفصل یعنی مد جائز۔ ان کی مقدار 2 الف تھی، اس کے بارے میں تفصیل بتا چکے ہیں۔ اور آج کے سبق میں مد فرعی کی تیسری قسم ہے مد لازم کلمی مثقل۔ مد لازم اس مد کو کہتے ہیں جس کی مقدار 3 الف ہوتی ہے، اور وہ کلمہ میں بھی ہوتی ہے اور حروف مقطعات میں بھی ہوتی ہے۔ ان کے لیے محل اور سبب حروف مدہ اور سکون اصلی ہے، یعنی یہ جو مد لازم کلمی مثقل ہے، پہلے تو 2 مدیں گزری ہیں نا، مد متصل منفصل، ان کے لیے حروف مدہ کے بعد حمزہ سبب آتا تھا، اور آج کی مد میں حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گی یا جزم آئے گی حروف مدہ کے بعد۔ یعنی جیسا کہ محل مد 2 بتائے تھے، حروف مدہ اور حروف لین، اور سبب بھی 2 بتائے تھے، حمزہ اور سکون، تو جو سبب حمزہ ہے وہ مد متصل اور مد منفصل میں گزر چکا ہے، یعنی مد واجب مد جائز میں۔ اور آج کے سبق میں حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گی اور جزم آئے گی۔ لہٰذا مد لازم، جہاں کہیں بھی مد لازم کا نام ساتھ آ جائے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ کلمہ میں یا حرف میں حروف مدہ کے بعد یا تشدید آئے گی یا جزم آئے گی، چاہے وہ کلمہ ہو چاہے حروف مقطعات ہوں۔ حروف مقطعات اور کلموں میں حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گی تو مثقل نام آئے گا، یعنی کلمہ میں ہوگی وہ مد تو کلمی کہلائے گی، اور تشدید آئے گی تو مثقل کہلائے گی۔ کلمہ میں وہ مد آئے گی تو کلمی کہلائے گی، اور اگر آخر میں جزم آئے گی تو وہ مخفف کہلائے گی۔ لہٰذا مد لازم کلمی مثقل، کلمہ میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، جیسے ضالن، یہاں پر حروف کلمہ میں، یہ کلمہ ہے، ضالن کلمہ ہے، حرف نہیں ہے۔ کلمہ میں الف مدہ کے بعد یعنی حروف مدہ کے بعد لام پر تشدید آئی ہے، اور یہ جہاں بھی مد لازم لکھا ہوا آئے گا اس کی مقدار 3 الف ہوگی۔ تو 3 الف کو قرات کی اصطلاح میں طول کہتے ہیں، طول بمعنی سب سے زیادہ لمبی مد۔ تو اتحاجونی، اتحاج، ہاں میں الف مدہ کے بعد یہاں پر مد ہو یا نہ ہو، عام لوگوں کے لیے نشانی کا ہونا ضروری ہے۔ جب قانون پڑھایا جائے تو قانون میں اب یہاں ہم نے مد کی علامت تو نہیں ڈالی، لیکن قانون آپ کے سامنے آگے تو آپ مد کر لیں، جیسے حاج، کلمہ میں حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد جیم پر تشدید آئی ہے۔ اس کے بعد جونی، اب جون میں واو مدہ کے بعد نون پر تشدید آئی ہے، یہ بھی مد لازم کلمی مثقل ہے، تو اس میں 2 مدیں ہو گئی، ایک حاج پر، دوسری جون پر، مد لازم کلمی مثقل۔ وَلَضَّالِّينَ، اب یہاں ضال پر یعنی کلمہ میں الف مدہ کے بعد لام پر تشدید آئی ہے۔ اوپر تشریح میں یہ تعریف میں آپ نے پڑھا کہ کلمہ میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، تو اب الف مدہ کے بعد لام پر تشدید آئی۔ الذکرین، یہاں پر آذ حمزہ پر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر میں الف مدہ موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ الف مدہ کی آواز پیدا کرتی ہے۔ الف مدہ کے بعد ذال پر تشدید ہے، لہذا مد لازم حرف کلمی مثقل۔
اب پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو آپ اسے تین الف اس میں مد کریں، اور وہ مد لازم کلمی مثقل ہوگی اگر کلمہ میں آئے تو۔ اب اس مثقل کا الٹ مخفف ہوتا ہے، یعنی مثقل میں مدہ کے بعد تشدید آئے گی، اور مخفف میں مدہ کلمہ میں مدہ کے بعد جزم آئے گی، یعنی سکون آئے گا۔ کلمہ میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔ اب سکون اصلی کسے کہتے ہیں؟ سکون اصلی وہ ہوتا ہے جس میں کسی انداز میں کوئی حرکت نہ ہو، اسے سکون اصلی کہتے ہیں، اور وہ جزم کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے آن، اب آل میں حمزہ پر کھڑی زبر ہے، الف مدہ کی آواز پیدا کرتی ہے، الف مدہ کے بعد لام پر سکون اصلی ہے، یعنی جزم ہے۔ یہ مد ایک ہی کلمہ میں، یعنی روایت حفص جس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، جس روایت کے مطابق ہم سبق پڑھا رہے ہیں، یہ مد ایک ہی کلمہ میں سورہ یونس میں 2 جگہ آئی ہے، اور یہ ایک ہی کلمہ سورہ یونس میں 2 مقام پر آیا ہے، یعنی یہ مد لازم کلمی مخفف پورے قرآن پاک میں ایک کلمہ میں جو 2 جگہ آیا ہے وہ مد یہی کہلائے گی۔ آل، الف مدہ کے بعد لام پر جو سکون اصلی ہے، آل میں جو ہم نے مد کی ہے یہ مد لازم کلمی مخفف ہے۔ تو ابھی جو مدیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ٹوٹل ابھی مد فری کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں۔ مد واجب یعنی مد متصل، اور مد جائز یعنی مد منفصل، ان کی 2 الف مقدار ہے، وہ حروف مدہ کے بعد سبب حمزہ آتا ہے۔ اب مد لازم کی ہم 5 قسمیں پڑھیں گے، ابھی 2 پڑھی ہیں، اس کے بعد 3 اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے سبق میں ہم اس مد لازم کی جو یہ مد لازم مد فری کی ایک قسم ہے، مجموعی نام ہے مد لازم کا۔ اب کلمہ میں بھی نام مد لازم آئے گا، یہاں پر بھی نام مد لازم آئے گا، اور آگے جو حروف مقطعات میں مدیں آئیں گی، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سبق پڑھائیں گے، اس میں بھی وہ نام مد لازم ہی آئے گا۔ تو لہٰذا ان مدوں کا کرنا قرآن کا حسن و جمال ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، آپ مکان کو دیکھ لو یا کوئی اور ایسی چیز، گاڑی کو دیکھ لو، تو آپ کو اس کا حسن، اس گاڑی کا حسن اسے دوبالا کرتا ہے، مکان کا حسن اس مکان کو دوبالا کرتا ہے، اور اللہ پاک کی کلام کا حسن ان چیزوں سے بنتا ہے۔ لہذا یہ جو قرآن ہے اس کو مستحسن کرنا بہت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔